اس سے پوری قوم ابھی تک غم کے آثار سے باہر نہیں آئی، اور ہم شہداء کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ اپنی محبت کا، وحدت کا اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت پھر ایک مرتبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور انسان جان، مال، عزت کے معاملے میں غیر محفوظ ہیں، اور یہ حیران کن ہے کہ پولیس لائن جو ہماری سیکورٹی کی فرنٹ لائن ہے، وہاں اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت سیکورٹی ادارے باہم دست و گریبان ہیں، اور یہ واقعہ مہمہ بنا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی ایکشن پلان پر پوری قوم نے اتفاق کیا تھا، لیکن اس پر جب سے عمل چھوڑا ہے دہشت گردی دوبارہ پنپ رہی ہے۔ جب ہمارے ملک میں سیاسی افراتفری ہے، اقتصادی بدترین بحران ہے، عوام میں ہر سطح کی بے یقینی ہے، تو اس خلا میں پاکستان کے دشمن اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تیسری طرف بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے ساتھ پاکستان کے خلاف ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کی سیاسی افراتفری پاکستان کی دشمن قوتوں کو ایک پورا سہولت کاری کا موقع مہیا کیا جا رہا ہے۔ بجلی کا بحران اور ٹیکسز کا انبار یہ تجارت کو، صنعت کو، زراعت کو تباہ کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی آج جو دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کی دشمن قوتیں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، اور پاکستان کے حکمران IMF، ورلڈ بینک اور عالمی استعماری اداروں کے سامنے جس طرح بے بس ہو گئے ہیں، اس کے مقابل کے لیے سیاسی قیادت اپنی انا، ضد اور ہٹ درمی ختم کرے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر آنا چاہیے، اور ملک و ملت کو اس بحران سے نجات دلانی چاہیے۔ انتخابات کا بگل بج گیا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، PTI کے استعفوں کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اور KP میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانا آئین کی پابندی ہے، اور جو حکومت اس حد کو پار کرے گی وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گی۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر پنجاب اور KP کے انتخابات کو یقینی بنائے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ جماعت اسلامی یہ بھی موقف رکھتی ہے کہ اسمبلی توڑنا، استعفے دینا یہ آئینی حق ہے، اور 90 دن کے اندر انتخابات کرانا یہ بھی آئینی پابندی ہے، لیکن اگر ہم 2013 کے 2018 کے انتخابات کو دیکھیں
جو متنازع تھے، جس کی وجہ سے سیاست میں آج تک ایک افراتفری موجود ہے۔ یہ خودداری کے لیے اپنے وسائل کی بنیاد پر بحرانوں کے خاتمے کے لیے پاکستان میں تمام اسباب موجود ہیں، لیکن کوئی بھی حکمران جو ہے وہ عزت، غیرت اور وقار کے ساتھ اقتصادی بحران خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت غریب کی حالت اور اس کی کیفیت جو ہے وہ ناقابل بیان ہو گئی ہے۔ سفید پوش طبقے کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا۔ اس کا انتخاب بھی متنازع ہوگا، بے یقینی سے دوچار رہے گا، اس کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سوال کھڑا ہوگا، تو آئندہ آنے والے 5 سال بھی ملک کی تباہی سے دوچار کریں گے۔ اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، الیکشن کمیشن سے بھیک مانگنے کی بجائے سیاسی قیادت شعور کا مظاہرہ کرے، سیاسی قیادت ڈائلاگ کا دروازہ کھولے۔ سیاست بند گلی میں جاتی ہے تو نقصان سیاست اور جمہوریت کا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں عام انتخابات کے لیے ساری سیاسی قیادت کو ڈائلاگ کے ذریعے اس بحران کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہ المیہ ہے کہ ساری سیاسی اقتصادی بحران ایک بدترین شکل اختیار کر گیا ہے۔ IMF کی جو بدترین شرائط ہیں وہ عوام کے لیے ڈیتھ وارنٹ بن گئی۔ اس اقتصادی بحران کی ذمہ دار فوجی حکمران بھی ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI کے ادوار اقتدار بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ہر حکمران جو ہے وہ سود کی سرپرستی کرتا ہے، قرضے لینے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے قوم کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتے ہیں۔ کرپشن اور کرپٹ مافیا کو تحفظ دینا حکمرانوں کا وتیرہ بن گیا ہے۔ بد انتظامی، بیڈ گورننس اور بدعنوانیاں جو ہیں وہ ملک و ملت کے لیے ایک تباہی کا باعث بن گئی۔